بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت اس وقت دیتا ہوں استاذ العلماء بقیت السن شیخ الحدیث حضرت مولانا فضیلت الشیخ عبد الرحمن چیمہ صاحب کو۔ دعا کریں کہ اللہ پاک استاد محترم کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں آخری طور پر یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ پہلا مسئلہ بیان کیا کہ بندے کی نیت کسی بھی کام میں صحیح ہوگی اور وہ کام نیکی کا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوگا۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے یا اس کا وہ کام صحیح نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو بڑھا کر پوری کی پوری کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تصنیف کیا، لکھ لیا، اور لاکھوں حدیثوں میں سے چھانٹ کر اور لاکھوں لوگوں میں سے چھانٹ کر وہ لوگ اس کتاب کے اندر بطور سند کے ذکر فرمائے کہ جن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ اخلاقی اور نہ ہی شرعی۔ حت المقدور امام بخاری رحمہ اللہ نے جن لوگوں کو نقل کیا ہے اس حدیث کے اندر، ان پر آج تک لوگوں نے اعتراضات تو کیے، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے رجال کے اعتبار سے کہ یہ بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں، لیکن بالآخر محدثین نے اس بات کو بالکل سرٹیفکیٹ دیا کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سند ذکر کی ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی نے اعتراض کیا بھی ہے تو وہ اعتراض غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف صحیح تھا، آپ کے بالمقابل جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ اعتراض غلط۔ یہ تو ہے بنیاد اس بات کی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ اس وقت بھی اور آج بھی پوری کائنات میں اس جیسا انداز کسی بندے نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ ایک ایک بندہ اس کی پڑتال کر کے، اس کا بایو ڈاٹا نکال کے، اس کی پوری ہسٹری وہ سامنے رکھ کے، خود امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کچھ تاریخ کی کتابیں لکھی، تاریخ کبیر، تاریخ صغیر، ان کے اندر بھی یہ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے سے فائدہ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ پوری کائنات میں اس وقت بھی منتخب تھے اور آج بھی ان پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس وقت بھی اور اس کے بعد آج تک بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے جھوٹ پر، اپنے بددیانتی پر، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر، اور وہ پکے اس بات کو صحیح سمجھتے ہوئے اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن حق تو حق ہوتا ہے، نہ حق ہمیشہ نہ حق رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ باتیں قبول نہیں ہیں جو نہ حق ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لوگوں نے کتابیں لکھی. طریقہ کار یہ تھا کہ جو بندہ استاد بنتا تھا شاگردوں کو پڑھاتا تھا. چونکہ مقابلے میں یہ انداز تھا نہیں، اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی محدثین نے کتابیں لکھی اور راویوں کے نام بھی لکھے، لیکن یہ جیسے جیسے دور پیچھے گزرتا گیا، درمیان میں فاصلہ آتا گیا، اور صحابہ کرام کے بعد وہ لوگ سامنے آئے جن لوگوں پر اعتراضات کیے جا سکتے تھے، انہوں نے لکھا اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک پہنچے. بالمقابل وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف توجہ نہیں کی. وہ یتیم فی الحدیث تھے، ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے اساتذہ کے اقوال کو مد نظر رکھا. ان کو مد نظر رکھنے کے بعد انہوں نے ان کے مسائل کو مزید استنباط کیا کہ میرے استاد نے یہ کہا تھا، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو، اس سے یہ چیز ثابت ہوئی، اس سے یہ چیز ثابت ہوئی. یہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے اساتذہ کے اقوال اور اقوال کے ساتھ ساتھ ان کے لب و لہجہ اور ان کا وہ انداز جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص کیا جا سکتا تھا وہ نہیں کیا اور اپنے اساتذہ کی طرف نکل گئے. بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ روح ان سے چھین لی جو روح اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں. استاد حماد یہ احناف میں بہت بڑے عالم ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں. لکھنے والوں نے لکھا، حقیقت حال کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بہت پڑھتے تھے. کچھ اساتذہ سے انہوں نے حدیثیں بھی نقل کی ہوں گی، اور خود آپ بھی چونکہ بڑے ذہین تھے اور بہت زیادہ سمجھدار تھے. کہتے ہیں لوگ کہ اگر وہ کسی ستون کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو وہ اس کو سونے کا ثابت کر دیتے تھے. اس قدر ان کے پاس اللہ نے صلاحیتیں رکھی تھیں کہ حقیقت حال وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کو انہوں نے کہہ دیا سونا، تو سونے کا بنا کے پھر لوگوں کو سمجھایا کہ یہ سونا ہے. حقیقت کیا تھا وہ حقیقت جانتا ہے، اللہ بھی، لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے بات کو پختہ کر لیتے تھے. لہذا انہوں نے اپنے استاد کو ان سے احادیث لی یا ان سے ان کے اقوال لیے. پھر کوشش یہ کی کہ کسی طریقے پر میں بھی ان کی مسند پر آ جاؤں، اور جس طرح یہ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں میں بھی اسی طرح مسائل بتاؤں. لیکن استاد کا ادب احترام مانے تھا اللہ کی قدرت کہ استاد حماد کو اپنی کسی ضرورت کی خاطر جانا پڑا بصرہ کی طرف، اور پیچھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ اس مقصد کے لیے بٹھا گئے کہ تو میری مسند پر آ جا، اور میری مسند پر آ کر تو لوگوں کو واضح تلقین کر ان کو مسائل سمجھا. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 2 مہینے 2 سال کے اندر تقریباً 60 مسائل ذکر کیے. ان 60 مسائل میں سے 20 مسائل غلط ہو گئے اور 40 مسائل اس معنی میں صحیح ہو گئے کہ جو کچھ استاد نے کہا تھا ان کے استاد کے مطابق ان کا فتویٰ صحیح نکلا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ فتویٰ غلط ہے. اب یہ تھا اس وقت کا تجربہ یا اس وقت کا دور کہ لوگ اپنے اساتذہ کو اس نہج پر لے کر آئے یا لاتے تھے کہ ان کے مسائل کو آگے سے آگے بڑھایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بندہ توجہ نہ کرتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس دور میں یہ انداز اختیار کیا کہ محدثین میں سے چھان چھان کر وہ لوگ جو اس وقت کے
پاک باز لوگ تھے اور ان پر کوئی اعتراض نہ تھا، ان لوگوں کو اپنی سندوں میں پیش کیا اور سندوں میں پیش کر کے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کر کے لوگوں کو بتایا، اور ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان کے نصوص اور ان کے جو فہوائے کلام ہے، جو کلام کے اندر جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل کرنا، یہ ساری کی ساری تجویزات، ساری کی ساری باتیں اس انداز میں پیش کی کہ حقیقت بھی سامنے آ گئی، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو سمجھ کر انہوں نے آگے مسائل بتائے کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری میں بعض اوقات 30 35 احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے 30 35 حوالہ جات دے کر سندیں تبدیل کر کے ایسے ایسے لوگ سامنے لائے جن پر کوئی اعتراض نہ تھا، بات صحیح سچ ثابت ہوئی، اور وہ ایک حدیث کو 20 دفعہ، 30 دفعہ، 35 دفعہ اس کتاب میں نقل کر کے مسائل مختلف اخذ کیے گئے۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا تھا اور وہ حدیث اگر سامنے آ کر اس مسئلے کو سمجھا سکتی تھی، مثال کے طور پر یہی ایک بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ موقع ایسا بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال، میں جا رہا ہوں فلاں مقام پر، فلاں محلے میں ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھا دی گئی ہے، عصر کی نماز کا لحاظ رکھنا۔ امام صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، اذان کے بعد جماعت کا ٹائم ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں موجود نہیں ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ آئیں اور نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے ٹھیک ہے، جس طرح تو چاہے۔ نماز شروع کر دی گئی، نماز شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، ادھر جماعت شروع ہوئی، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 2 صفیں تھیں یا 10 صفیں تھیں، ان کو چیرتے جب آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب مسئلے کا پتہ کوئی نہیں، ہر طرف سے تالیاں پیٹنا شروع ہوئی، ادھر تالیاں، ادھر تالیاں، ادھر بھی تالیاں، ادھر بھی تالیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ امام بن کے یا اکیلے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل دنیا مافیہ سے کٹ کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوا کہ یہ تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ بالآخر جب زیادہ سے زیادہ تالیاں پیٹی گئیں اور پتہ چلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود احساس ہوا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کو جب احساس ہو گیا تو آپ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کمر پہ ہاتھ لگایا کہ تو اپنے مصلی پر کھڑا رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور مصلی چھوڑ دیا۔ نبی اکرم نے تشریف لے آئے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے تالیاں پٹتی رہیں، آپ نے تالیاں کیوں پڑنے شروع کی؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس لیے تالیاں بجا رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم جب امام غلطی کر رہا ہو یا امام کو متنبہ کرنا مقصود ہو تو پھر مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، عورتیں اگر ان کو ضرورت محسوس ہو تو وہ تالی بجائیں۔
عورتوں کے لیے تالی، مردوں کے لیے سبحان اللہ۔ امام متنبہ ہو جائے گا کہ پیچھے کوئی اختلاف ہو گیا ہے یا کوئی نیا کام ہو گیا ہے، وہ متوجہ ہو کر اپنے آپ کو سنبھال لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابوبکر میں نے جو کہا تھا کہ آپ مصلی پر کھڑے ہو رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابن ابی قحافہ کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم کے سامنے آگے کھڑا ہو۔ آپ خاموش ہو گئے۔ بس یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تقریباً 9 مقامات پر مختلف انداز میں اس کو ذکر کیا ہے، اور 9 مقامات پر ذکر کر کے ان کے اسی حدیث سے استدلالات کر کے کوئی کسی جملے سے کوئی کسی جملے سے کوئی کسی جملے سے مسائل اخذ کیے ہیں کہ امام کو جا کے خود لوگوں کی صلح کرانی چاہیے۔ اگر کسی بندے کو امام ہونے کے ناطے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش ہو، تو وہ ہاتھ کھڑے کر سکتا ہے، وہ مصلی سے ہٹ سکتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ سارے کے سارے مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث سے نقل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی احادیث جو تقریباً 35 احادیث ان کو نقل کر کے ان کے 35 مسائل اخذ کیے ہیں، سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز گفتگو کا، تحریر کا، احادیث کا۔ یہ ایک نیا انداز تھا، اس وقت سے پہلے یہ انداز کسی نے اختیار نہیں کیا، اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کو بنیاد بنا کے تو لوگوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے، ورنہ آج بھی لوگ اس حدیث پر بھی عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ اب دیکھیں یہ انداز امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ اس میں کوئی اپنی طرف سے اپچ نہیں اس میں ذکر کی، اور نہ کوئی اصول، نہ قاعدہ، نہ ضابطہ، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحت کے ساتھ نقل کر دیا، صحیح، پھر دوبارہ ذکر کیا، وہ اس سے بھی زیادہ صحیح، پھر دوبارہ نقل کیا، اور لوگ سامنے آ گئے وہ بھی صحیح۔ یہ انداز اختیار کر کے اپنی بات کو پختہ کیا، اور جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں ان میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہی حدیث دیکھ لیں، اس حدیث میں فقہائے احناف خاص طور پر انہوں نے ایک اصول بنایا کہ البیان لا یحتمل الخاص لا یحتمل البیان۔ ایک خاص نکتہ یا ایک خاص اصول یا ایک خاص موقع یا خاص کلمہ جو واضح ہے، اس کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ لغت کے اعتبار سے جو لغت والوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یا جو اس کا معنی بیان کیا ہے، وہ احادیث میں ذکر کیا جائے گا، تو اس کا وہی معنی اور مفہوم لیا جائے گا جو اہل لغت نے لیا ہے۔ اہل لغت میں لینے کے بعد یہی جب اصول بیان کیا کہ خاص وہ لا یحتمل البیان، وہ بیان کی احتمال نہیں رکھتا، لہذا اس کو خاص ہی رکھا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ رکوع اور سجدہ یہ خاص چیزیں ہیں۔ لغت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ رکوع کہتے ہیں بندہ کھڑا کھڑا جھک جائے، انحنا جھک جائے، اور سجدہ یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے۔ لہذا اس میں مزید کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اگر پیش ہوتا ہے بندہ، تو لغت کو سامنے رکھ کر اس کا جو معنی مفہوم ذکر کیا جا سکتا ہے وہی لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، حدیث کے الفاظ، اس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ لغت کو ہم مقدم رکھیں گے، اور لغت کو مقدم رکھ کے اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ لغت نے چونکہ رکوع کے بارے میں ذکر کیا ہے، انحنا جھک جانا، بس ٹیڑھا ہو جانا، ٹیڑھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ٹیڑھا ہونے کے بعد، جھک جانے کے بعد اطمینان شرط ہے۔ اور رکوع کا ایک لغت نے معنی کیا ہے، ایک لغت کے علاوہ شریعت نے ایک معنی کیا ہے۔ وہ رکوع کا معنی کیا ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے،
وہ یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جائیں، اور شریعت میں یہ ذکر کیا کہ گھٹنوں کو پکڑا جائے، گھٹنوں کو پکڑا جائے تاکہ ہاتھ پھسل کر بندہ گر نہ پڑے۔ پھر اس کے بعد اطمینان کیا جائے۔ اطمینان کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، 10 مرتبہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں اطمینان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ یہ، لوگوں نے جو بیان کیا وہ صرف اوپر کھڑے کھڑے بندہ کو جھک جانا۔ اب احناف کا نقطہ نظر اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر، ان دونوں میں جتنا فرق ہے، سجدے کا جو نقطہ نظر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ اس طرح کرو کہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے، چہرے کے سائیڈ میں ادھر بھی اور ادھر بھی مکمل ہوں، اور پورے کا پورا سجدہ جو ہے وہ 2 ہاتھوں کے درمیان کیا جائے، یا پھر ہاتھوں کو ذرا تھوڑا پیچھے کر کے کندھوں کے برابر ان کو رکھا جائے۔ پورے کے پورے ہاتھ، ان کی انگلیاں بیت اللہ کی طرف ہوں، پاؤں کی انگلیاں بیت اللہ کی طرف ہوں، اور مستدرک حاکم نے سجدے کی کیفیت ذکر فرمائی کہ سجدہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، رات میں دیا نہیں تھا، میں اٹھی، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں آپ کہاں گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جا پڑا۔ آپ کے قدم مبارک اوپر سے ایڑیاں ملی ہوئی تھیں اور نیچے سے پاؤں کے انگلیاں جو تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں۔ یہ کیفیت اندھیرے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آ گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا سجدہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا، وہ یہ انداز اختیار کیا گیا، لیکن فقہا نے جب اس کو لغت کی شان پہ چڑھایا تو لغت کی شان پہ چڑھا کے صرف انحنا، سجدے رکوع کے لیے جھک جانا اور سجدے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو زمین پر رکھنے کے بعد ذکر فرمایا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا جائے۔ انہوں نے پیشانی اور ناک دونوں کو ایک عضو قرار دیا۔ اب ایک عضو قرار دے کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کرانا چاہتے تھے، جو آپ نے کر کے دکھایا اور سمجھایا، وہ یہ تھا کہ سر کو زمین پر رکھا، حتیٰ کہ ایک بندے کو دیکھا کہ وہ سر کو زمین پر رکھنے کے پہلے اس نے پھونک مار کے پھر اس نے سر زمین پر رکھا تاکہ اس کا گرد و غبار اڑ جائے اور پیشانی پر گرد و غبار نہ لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طرب وجہ کا، اپنے چہرے کو خاک آلود بنا، اس کو خاک میں ملا تاکہ یہ بات صحیح ثابت ہو جائے کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا چکا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن لغت نے بیان کیا کہ صرف سجدے کے لیے زمین پر سر کو رکھ لینا یہ سجدہ ہے، نہ لغت نے اس کے اندر یہ کیفیت ذکر کی کہ ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، گھٹنے کیسے رکھنے ہیں، پاؤں کیسے رکھنے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کا رخ، ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ، یہ کوئی تفصیل لغت نے ذکر نہیں کی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ جن لوگوں کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ تھا، وہ لغت کی طرف گئے اور اپنے لغت کو بنیاد بنا کر، قرآن مجید کے الفاظ کو بنیاد بنا کے، لغت کی شان پہ چڑھا کے نتیجہ یہ نکالا کہ نماز کا ستیہ ناس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ کو جو چیز بتانا چاہتے تھے، جو سمجھانا چاہتے تھے، وہ اپنی عاجزی اور انکساری کا یہ انداز جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ سارے کا سارا گیا، ختم۔ اب لغت نے یہ کام دکھا دیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ پوری کی پوری جزیات نقل کر کے
دیگر احادیث میں سے یہ جزیات نقل کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور کس طریقے پر سجدے کی اور رکوع کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں کہ اگر لغت کی طرف جایا جائے، فقہا کی طرف، باتوں کی طرف جایا جائے تو وہ اپنی بات اس انداز میں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جایا جائے تو 20 مقامات پر، 8 10 مقامات پر ایک حدیث کو نقل کر کے وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا سجدے کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ کس طرح سمجھ آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا سجدہ قبول ہوگا اور کون سا سجدہ رد کر دیا جا سکتا ہے، یا کس سجدے کو بنیاد بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں صرف ایک فرق سمجھا سکا ہوں کہ اس فرق کو بنیاد بنائیں اور پوری کی پوری احادیث کے بالمقابل فقہ حنفی کو اسی انداز میں رکھا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو فقہا جو اپنے آپ کو سمجھداری اور سیانت اپنے بنیاد بنا کر جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ کیا ہے۔ اب ایک مثال میں اور سمجھاؤں گا اس بات پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا، لڑائی جھگڑا اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات سارے کی ساری دنیا میں ایک حدیث بیان فرما کے ایک اصول قائم کر دیا۔ بالمقابل فقہا نے جو چیز سمجھانے کی کوشش کی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ اور اس کی بیوی، اس کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف یہ ہوا کہ بیوی دعویٰ کرتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، خاوند انکاری ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ اب فقہا کے سامنے یہ بات آئی تو فقہا نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ جو بیوی اور خاوند کا یہ اس موضوع پر اختلاف ہو جائے، گواہ نہ خاوند کے پاس ہے، گواہ نہ بیوی کے پاس ہے۔ اب وہ بیوی چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دی ہے، لہذا وہ بیوی خاوند کو اپنے پاس نہ آنے دے، یہ فیصلہ ہے۔ خاوند بیوی کا اختلاف ہو گیا ہے، وہ بیوی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، خاوند کے پاس نہ جائے، نہ خاوند کو اپنے پاس آنے دے، یہ اختلاف کا فیصلہ ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، اگر اس بات کو بنیاد بنا دیا جائے، اس کو دین بنا لیا جائے تو دنیا میں زندگی بسر ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ انداز اختیار کرنا؟ اس کے بالمقابل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا، فرمایا دو آپس میں شریک کار لوگ ہیں، انہوں نے اختلاف کر لیا، لین دین میں اختلاف ہو گیا، میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا، یا کسی کا دنیا میں کسی موضوع پر اختلاف ہو گیا، تو اس دونوں کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، کہ جو بندہ دعوت دار ہے کہ میں نے یہ کام، فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، وہ اس پر کوئی دلیل پیش کرے، گواہ پیش کرے، لکھا ہوا فیصلہ پیش کرے، اس کی بات، اس کے ساتھ دلائل وہ پیش کر کے اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ اور والیمین علی من انکر، اور جس بندے نے انکار کیا ہے، دعویٰ نہیں مان رہا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم اٹھائے اور فیصلہ کرا لے، وہ میاں بیوی کا فیصلہ ہو، دو شریک کار لوگوں کا فیصلہ ہو، یا دنیا میں کوئی اختلاف ہو جائے کسی طریقے پر، اس اختلاف کا فیصلہ اس کا یہی نتیجہ ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا آسان اور کتنا سہل، کتنا قابل عمل یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ چونکہ قیامت تک قائم رہنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک اس کو رکھنا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو قائم رکھنا ہے اور لوگوں کو اس سیدھے راستے پر رکھنا ہے۔
اس کو چھوڑ کر اگر فقہا کی بات کو مان لیا جائے تو دنیا 2 قدم نہیں چل سکتی، 1 دن نہیں گزارا چل سکتا. یہ ہے دونوں میں فرق. فقہا کے فیصلے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے. میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ 2 مثالیں میں نے بات کو ذکر کی ہیں، آپ ان دونوں میں سے کس کو پسند کریں گے؟ جو آپ کو پسند ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لیے اس کو پسند کریں، یا لوگوں کی باتوں کو پسند کریں. لوگوں کی باتوں کا یہ انداز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یہ انداز ہے. اس کو آپ پوری کی پوری زندگی پر محیط کر لیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں بھی زندگی میں نقل ہوئی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ استاد مجھے بتایا جائے کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر ہزاروں مسائل آپ نے نقل کیے ہیں، کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ زندگی میں دنیا میں لوگوں کو ایک مسئلہ پیش آیا ہو اور اس کا کوئی حل قرآن اور حدیث میں نہ ملتا ہو؟ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے کو سننے کے بعد کچھ دیر تک سر جھکا کے سوچتے رہے، اور جب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، قرآن و حدیث میں کوئی بات ایسی نہیں، دنیا کے کسی کونے خدرے میں کسی بندے کے سامنے کوئی حادثاتی طور پر یا حقیقی طور پر کوئی مسئلہ پیش ہو جائے اور اس کا حل قرآن و حدیث میں نہ ہو، یہ ناممکن ہے. یہ بات نہیں ہے. کسی نہ کسی طور پر حدیث رسول کے اندر اس کا حل موجود ہے. جو بھی صورت بن جائے، اگر کوئی بندہ نہیں سمجھ پاتا تو اس کی اپنی کوتاہی، اس کے علم کی کمی یا اس کے واقعات میں حقائق کی کمی اس کو، ورنہ قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو کسی بندے کی ضرورت ہو اور وہ پیش آ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں اس کا کوئی حل نہ ہو. اب آپ دیکھیں ان دونوں مسائل میں، یا ان کو میں نے مثال کے طور پر پیش کیا، آپ اپنی پوری کی پوری زندگی کو اس پر محیط کریں اور دیکھیں کہ کون سا مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے، لوگوں کو پیش آ سکتا ہے یا آیا ہے اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی. پہلی حدیث بنیاد بنائے اس کو نیت پر. پوری کی پوری کتاب پڑھ جائیں، جہاں جہاں نیت صحیح ہوگی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نیت کو بنیاد بنا کے بھی تقریباً 15 مقامات پر اس بات کو نقل کیا ہے کہ نیت وضو میں، نیت تقسیم میں، نیت لوگوں کے ساتھ مسائل بیان کرنے میں، نیت وضو میں، نیت نماز پڑھنے میں، اور پورے کے پورے معاملات میں جب تک نیت صحیح نہ ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا کوئی قبولیت کا مرحلہ نہیں آئے گا. اور آخری جو ذکر کیا وہ یہ کتاب التوحید. توحید کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا. امام بخاری رحمہ اللہ نے جس دور میں یہ کتاب لکھی اس وقت تک بے شمار لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر غلط راستوں پر چل نکلے تھے. اپنی فہم اور فقہ اس کو بنیاد بنا کے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ چکے تھے، حتیٰ کہ توحید پر بھی ان کو اعتراضات تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کلام نہیں کرتا، کچھ لوگ کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قدم نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بولتا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا نہیں. یہ سارے کے سارے مسائل اس وقت عام تھے لوگوں کے سامنے، اور لوگ اس بات پر اپنے اپنے عقائد بنیاد بنا کر اس جماعتوں کے ساتھ چل نکلے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کو بھی چھوڑ دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح احادیث کو نقل کر کے جہمیہ، معتزلہ وغیرہ وغیرہ ان فرقہ باطلہ ان کی تردید کی اسی طریقے پر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع سے انداز رکھا تھا. آخر تک اس بندے نے اس بات کو نبھایا
اور اس کے اندر بھی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو دنیا میں لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو ترازو لگا کے تولے گا نہیں، وہ تولنے کے مخالف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر تولا گیا تو پھر کیا چیز تولی جائے گی، نماز ہم نے پڑھ لی، وہ لوگوں کے پڑھنے کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، کسی نے فوٹو کھینچ لیا تو اس کی نماز اس کے سامنے آ گئی کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوئی تو نتیجہ وہ بات بیکار ہو جائے گی، نماز پڑھائی ضائع ہو جائے گی، قیامت والے دن اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، تولا کیا جائے گا۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں لوگوں کو ان کے اعمال کو تولے گا اور پھر اس کا حساب کتاب ہو کے ان کا جزا سزا دے گا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پیش کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے اور اس انصاف کے ترازو کے ساتھ ہم ان کو تولیں گے۔ ان اعمال کا وزن ہوگا، کس طرح ہوگا؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا وزن نہیں کیا جا سکتا، یا ان کو تولا نہیں جا سکتا، یا ان کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کے باوجود ان کا وزن ہے، ان کو تولا جا سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بخار انسان کو چڑھ جاتا ہے، اب آپ اس کو ہاتھ لگائیں، اس کے بخار ہے، کتنے فیصد بخار ہے اس کے لیے دنیا نے الگ سے ایک تھرمامیٹر مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کی زبان کے نیچے اس کو رکھو، وہ گرمی کی حدت وہ اس میٹر میں آ جائے گی، تھرمامیٹر میں وہ بتا دے گا کہ 103 بخار ہے، 100 بخار ہے، 99 بخار ہے، یہ اس کی کیفیت معلوم ہے۔ ہوا اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پکڑ کے تولا نہیں جا سکتا، کیسے تولے گی؟ اگر یہ بات سمجھنی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دنیا میں لوگوں کو اللہ نے یہ سمجھ دے دی ہے کہ وہ ہوا کو تول لیتے ہیں۔ ٹائر میں ہوا بھری ہوئی ہے، کتنے پاؤنڈ ہے؟ تول گئی۔ اب جو اللہ وہ دنیا میں لوگوں کو یہ صلاحیتیں دے سکتا ہے، اس اللہ کے پاس اپنے پاس کون سے پیمانے نہیں ہوں گے کہ وہ لوگوں کی نیتوں کو بھی تول سکتا ہے، وہ لوگوں کے اعمال، کردار، اس کے اندر فیصد خلوص، نیت اور اس کے عمل کا اللہ للہیت کو خلوص سے تول کر اس کا بدلہ دے سکتا ہے اور دے گا۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمائی، یہ عنوان نقل کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ انصاف کا ترازو امام اشعری نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد وہ ترازو کیا ہوگا جس کے اندر نامہ اعمال تولا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ترازو جتنا یہ آسمان اور زمین کا گھیراؤ ہے اتنا بڑا ترازو ہوگا اور اس کو تولا جائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو بندہ شر کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا ذرہ کے برابر۔ اب ذرہ کیسے کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں آپ کمرے کے اندر چلے جائیں، فجر کا سورج طلوع ہو چکا ہو، کمرے کے اوپر چھت کے قریب چھن چھن کے دھوپ اندر آ رہی ہے، کمرہ بند ہے، پنکھا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ ادھر ادھر چاروں طرف اندھیرا ہے اور درمیان میں لائٹ آ رہی ہے سیدھی، اس لائٹ کے اندر آپ دیکھیں تو ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، خود بخود اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان میں سے کسی ذرے کو پکڑنا چاہیں اڑتے ہوئے کو نہیں پکڑ سکیں، آپ اگر اس کو پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں یہ ہمت اور یہ احساس نہیں ہے کہ آپ اس ذرے کو پکڑ کر محسوس کر سکیں کہ میرے ہاتھ میں کون سا ذرہ آیا ہے، میں نے
کون سے ذرے کو پکڑا ہے. یہ سب باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں سمجھا دی ہیں، بتا دی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ جو لوگ اس ترازو کے منکر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس ترازو کا ذکر کیا ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اعمال بنی آدم کے اور ان کے اقوال ان کو تولا جائے گا. اب جو بندہ چوری کر کے آیا، اب چوری کے بعد اس کی چوری کا مال تو پکڑا گیا، اس کی نیت کیوں نہیں پکڑی جا سکتی کہ اس نے کیوں چوری کی ہے، کس نیت کے بنیاد پر کی. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیمانہ ہے، وہ اس کو تولے گا اور تول کے اس کا حساب کتاب صاف کرے گا. اس لیے فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. یہ رومی زبان کا لفظ ہے. قرآن مجید نے اس کو رومی زبان سے نکال کر عربی بنا کر اس کو نقل کیا ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر مکسد. یہ اگر باب افعال میں لائیں تو اس کا معنی اور بن جائے گا، اگر مجرد میں لے جائیں تو اس کا معنی اور بن جائے گا. وَأَمَّا الْقَاسِطُ هُوَ الْجَائِرُ. یہ وہی بنیاد ہے. میں طلبہ کے سامنے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آگے ذکر کیا حدیث، اس کی سند پڑھی اور سند پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو کلمے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. اب محبوب جو ہیں دو کلمے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہونے کے ناطے جب بندہ ان کو ورد کرے گا، ان کا تذکرہ کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بھی وہ بندہ قبول ہو جائے گا، وہ بندہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پیارا بن جائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیار، اللہ تبارک تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ دو کلمے اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، بڑی آسانی سے ان کو بتایا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ترازو میں بڑے بوجھل ہیں. اس کے بالمقابل دنیا میں دوسری کوئی شے نہیں آ سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، سب سے بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا وہ بندے کا اخلاق حسنہ ہوگا. اچھے اخلاق کا جو مالک ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوں گے. وہ کلمات یا وہ باتیں یا وہ اخلاق اس کا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند ہے. یہاں زبان کے الفاظ جو نکلیں گے یہ الفاظ اس معنی میں پسند ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہیں، وہ بندہ بھی مقبول ہوگا، وہ بندہ بھی قبولیت کے درجے تک پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ بھی مقبول ہوگا. جب ترازو میں تولا جائے گا تو وہ بہت بوجھل ہوں گے. مجھے بتائیں آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تول نہیں سکتا تھا تو بندے کے اعمال اگر تول نہیں سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی سونکن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ لکھا، اعزاز لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقل میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا اور گھر میں رکھ کر اس کو عزت دی. اس کے بدلے میں ان کی پوری قوم کو عزت ملی. ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ان کا قد چھوٹا تھا، ٹھیک قد کی تھی بڑی معزز عورت، اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی، پوری امت کی ماں بن گئی. اس اعتبار سے بھی پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیا اور اپنی قوم میں بھی معزز تھی. قوم میں دو طرح سے معزز، باپ بھی اس کا معزز تھا، سردار تھا اپنی قوم کا، اور جس کے ساتھ وہ بیاہی گئی وہ بندہ بھی معزز تھا، اس لیے ادھر سے بھی اس کو عزت ملی، ادھر سے بھی عزت ملی. وہ دنیا میں معزز تھی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، اللہ کے رسول اتکفی من صفیہ ہاکذا، قد چھوٹا ہونے کے ناطے ان کے قد کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ
اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوش رہتے ہیں، اس قدر قد اس کا چھوٹا ہے، آپ اس کے ساتھ رہ کر خوش رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تو نے ایک ایسا کلمہ ذکر کیا ہے کہ اگر اس کلمہ کو سمندر میں ڈال دیا جائے لمزجت، تو پورے کا پورا سمندر وہ کڑوا ہو جائے اور مچھلیاں مر جائیں۔ تو نے اتنا بری بات کی ہے، اس قدر آپ نے ہلکی بات کی ہے۔ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ انداز ذکر کر کے آپ نے صفیہ کو ہلکا سمجھا ہے، حالانکہ ہلکا اور بوجھل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ترازو لگے گا پھر پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخت پر چڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر سے مسواک اتارنے کے لیے اوپر چڑھے۔ لوگوں نے دیکھا، ان کے ساتھیوں نے دیکھ کر مذاق اڑایا، ہنسے۔ کیوں ہنسے؟ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور بہت کمزور نحیف بندے تھے، پنڈلیاں بہت باریک باریک تھیں، لیکن علم کا پہاڑ تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کا پہاڑ تھا عبداللہ بن مسعود۔ جہاں لوگ مسائل ذکر نہ کر سکتے تھے وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ حل کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے دیکھا، فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پنڈلیاں آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں اور باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کمزور نحیف نظار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا عزت والی پنڈلیاں ہیں کہ ان کے جتنا بوجھ لوگوں میں کسی میں نہیں ہوگا، جتنا عبداللہ بن مسعود کا بوجھ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اتنا بوجھ کسی دوسرے کا نہیں ہوگا۔ ایک ایک کلمے کا بوجھ، ایک ایک بات کا بوجھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے اعمال نامہ کو تولے گا۔ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ وہ اس کے اعمال تل گئے، اس کا نیکیوں کا پلڑا آسمان پر چلا گیا اور برائیوں کا پلڑا زمین پر آ رہا، وہ بڑا پریشان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا اللہ کہ اس کی نیکیوں میں دیکھیں کوئی شے ہے؟ فرشتے کہیں گے ہاں اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک پرزہ لایا جائے گا، کاغذ کا اتنا سا پرزہ، بس وہ دیکھے گا تو ہنسے گا کہ اللہ اب یہ بھی میرے کھاتے میں ڈالنا تھا کہ میرے نیکیاں تو اتنی کم ہیں کہ پلڑا اوپر اٹھ گیا اور برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پلڑا زمین پر بیٹھ گیا۔ اب اللہ یہ بھی میرے ساتھ مذاق کرنا تھا کہ اتنی سی نیکی کو لا کے میرے پلڑے میں ڈال کر میرے سامنے مذاق کی کیفیت بیان کرنا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ نہ، آج تیرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، جو کچھ تو کر چکا ہے وہ تیرے سامنے آئے گا۔ چنانچہ اس کاغذ کے اتنے سے پردے کو اٹھا کے جب نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا زمین پر آ رہے گا اور دوسرا پلڑا برائیوں کا، ساری زندگی کی برائیاں وہ اٹھ کے اوپر چلی جائیں گی۔ فرمایا جاؤ بخشے گئے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ بخشے ضرور گیا ہوں، لیکن مجھے پہلے یہ بتا کہ یہ ہے کیا۔ اس کو اٹھا کے دکھایا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اس طرح اتنی عظمت ہے اس کی کہ وہ پوری کی پوری زندگی کی برائیاں بندے کی ختم، اور اس ایک کلمے سے اس کی بخشش لازم ہو گئی۔ اسی طریقے پر پوری کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملا المیزان۔ میزان کا معنی ہے ترازو۔ ایک پلڑے کو جب ایک بندہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے ایک دفعہ تو پورے کا پورا میزان ایک پلڑا بھر جاتا ہے نیکیوں کا۔ الحمدللہ کہہ لیتا ہے تو ایک پلڑا نیکیوں کا بھر جاتا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی ان کلمات میں اللہ نے برکتیں دی ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا معیار ہے، لوگوں کے سامنے قبولیت کا معیار وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیا ہے کہ دنیا میں جو بندہ نیکیاں کرے گا اس کا معیار کیا ہے، برائیاں کرے گا تو اس کا معیار کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اس جلسے میں، ہمارے اس مجلس میں
میں ٹوٹی پھوٹی باتیں مختصر بے ڈھنگی سی باتیں کر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ آپ نیکی اور برائی کو سمجھیں، اپنے معیار کو سمجھیں، اپنے نظریے کو سمجھیں کہ ہمارا پلڑا کون سا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں، جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے، جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے حدیث رسول سے، وہ لوگ بالکل واقف نہیں ہیں، ان کے پیچھے چل کر آپ اس کو دین سمجھ کر اگر اس کے پیچھے چلیں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کتنے بجے عورت تالی دے رہی ہے کیوں بجا نماز؟ اللہ اکبر۔ محدثین نے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تالی بجانے کے لیے عورت کو الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ پر اس کو تالی بجانی چاہیے، لیکن یہ حدیث میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ یہ علماء نے، محدثین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن حدیث میں کچھ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ تالی اس طرح بجائی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بات کو قبول کرنے کی ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس پلڑے کو بھاری کریں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا آنا، لوگوں کے باتیں سننا سنانا، یہ سب اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ بینک کی نوکری جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے کچھ عالم آج کل اجازت دیتے ہیں۔ بینک میں سودی لین دین کے علاوہ دیگر جو باتیں ہوتی ہیں وہ مجموعی طور پر سود کے انڈر میں آ کر وہ بھی غلط ہو جاتی ہے۔ صرف ایک بات، بینک میں جو طریقہ کار دنیا کے اندر ہے، پاکستان کے اندر بھی وہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی بھی بینک، وہ پاکستان کا ہو یا سعودیہ کا ہو، وہ چائنا کا ہو یا امریکہ کا ہو، جب ورلڈ بینک، پوری دنیا کا جو بڑا بینک ہے، اس کے ساتھ جب وہ ملتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ شرائط ایسی ہیں، ان شرائط کے اندر سود کا لین دین جائز رکھا ہوا ہے۔ جو بینک بنتا ہے اور پھر وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اس کا الحاق ہوتا ہے، جب تک اس کے ساتھ الحاق نہ ہو بینک آگے نہیں چل سکتا، اور اس کے الحاق کی شرطوں میں ایک شرط ہے کہ سود لینا دینا انہوں نے جائز قرار دیا ہے، اور بینک کو وہ سود لینا پڑتا ہے، دینا بھی پڑتا ہے۔ جب سود کا کاروبار اس کے اندر ہو گیا، بنیاد اس کی پیدائشی سود کے ساتھ ہوئی، تو اگلا کام کہاں جائز ہوگا؟ ان میں جو جزوی طور پر باتیں ہیں ان کے اندر تفصیل جا کر کوئی اگر جائز کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن بینک کی کوئی صورت میرے خیال میں، میرے علم کے مطابق جائز نہیں ہے کہ اس کی پیدائش ہی سود کے ساتھ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں تراویح میں 20 رکعت ہیں اور اللہ کے نبی سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اس کا جواب قرآن و حدیث ہے۔ دیکھو بھئی، یہ مسئلہ ہمیشہ چلتا ہے، ہر جگہ پر چلتا ہے، سیدھی سی بات ہے، مختصر بات ہے۔ 20 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن اور پوری رات کبھی بھی 20 رکعت ثابت نہیں ہے، یہ مختصر بات ہے۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہیں، اس کو بڑے ادب احترام سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس حدیث کی سند پیش کرے، اس کتاب کا حوالہ پیش کرے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات ثابت کر گیا تو ہم اپنا مسلک چھوڑ دیں گے، ہم 11 رکعت پر اڑے نہیں ہیں، نہ ہم نے پہلے اپنا مسلک کسی چیز پر اڑ کے
کسی کے ساتھ مقابلہ کر کے بنایا تھا، نہ آئندہ ہم اپنا مسلک کسی چیز کو بنیاد بنا کے بنا سکتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر، زندگی کا مطمع نظر صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، بس یہ ہے۔ کوئی بندہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت کر دے تو ہم مان جائیں گے، بس مزید ہم کچھ نہیں کہتے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ 20 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میری والدہ فوت ہو چکی ہے، کیا اب ہم ان کی وراثت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، والدہ کی وراثت ہو، جو بندہ فوت ہو گیا ہے، میرا مشورہ ہے کہ ان کی وراثت جتنی جلدی ہو سکے وہ بچوں میں، متعلقین میں، جو حقدار ہیں ان میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ جب تک وراثت پڑی رہے گی اس وقت تک اختلاف بڑھتے رہیں گے، اختلاف بڑھ کے پھر نقصان بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور اختلافات کے ساتھ پھر برادریاں پھوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جلدی کوشش کر کے وراثت سب سے پہلے حاصل کر لینی چاہیے اور کوئی بندہ رکاوٹ نہ بنے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استاد محترم سے درخواست ہے کہ وہ دعا فرمائیں، خصوصاً اس ادارہ کے مؤسسین مولانا اللہ بخش صاحب کھلول اور استاد مولانا حاجی اللہ وسیع صاحب، حاجی شاہ رخ خان، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ اختتامی کلمات ہمارے بھائی آپ کو بتاتے ہیں۔ میں صرف آپ کو دعوت دیتا ہوں، آنے والا جمعہ مرکز توحید میں حافظ محمد عثمان شاکر صاحب گوجرانوالا والے ارشاد فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یا اللہ اس ادارے کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ بہترین سے بہترین ادارہ بنا دے۔ یا اللہ اس کی کرنیں، اس کا علم، اس کی توحید کا پرچار پوری دنیا میں پھیل جائے۔ یا اللہ اس کے مؤسسین جنہوں نے اس کو اپنے دامے دل میں سفرے سینچا ہے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کی بخشش فرما، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے ان کو مزید نیکی کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی وعلیہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔